بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے، اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس عشرے کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کو یہ اعمال اور کسی دن میں اتنے پسند نہیں ہیں جتنے ذی الحج کے اس پہلے عشرے میں اللہ کو یہ اعمال پسند ہیں۔ آئیے اب ان اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کا کرنا اس عشرے میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ ان میں سے پہلا عمل وہ یہ کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور جو قربانی نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی اہتماماً قربانی کرنے والے کا ذکر فرمایا، باقی جو قربانی اگر نہیں بھی کر پا رہا تو وہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، بلکہ اس کو زیادہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جب کوئی شخص احرام پہن لیتا ہے تو احرام کی جتنی پابندیاں ہوتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان کچھ دنوں کے لیے ان پابندیوں کو اپنے اوپر اختیار کر لیں، تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کو تو حج کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت کر کے یہ لوگ بھی ثواب کے اندر شامل ہو جائیں اور حصے دار بن جائیں۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ ناخن، بال اور جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے اس سے احتیاط کی جائے جب تک کہ آدمی قربانی نہ کر لے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی تو وہ جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے، عید کی نماز پڑھ لے، پھر وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے، ازدواجی تعلقات بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ پہلا عمل تھا۔ دوسرا اس عشرے کا اہم عمل وہ ہیں پہلے 9 دن، ذی الحج کے پہلے 9 دن، ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا، ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنا۔ اب ان میں جو پہلے 8 دن ہیں نا، 8 دن، ان 8 دنوں کے روزے کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام السنہ، جو شخص ذی الحج کے مہینے میں پہلے 8 دنوں میں ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی 1 سال روزے رکھنے جتنا ثواب ایک روزے پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ 8 روزوں کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک 8 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اچھا، یہ تو ہوا 8 دن۔ 9واں دن جو ہے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت تو ان 8 دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ 8 دنوں والی جو فضیلت ہے نا، ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، وہ تو ہے ہی ہے۔ اضافی طور پر عرفہ کے روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ، کہ میں اللہ کی ذات سے بہت امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والا، 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے
اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب وہ تو مل گیا، وہ الگ ہے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا اضافی اجر و ثواب کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اللہ پاک اس کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 2 اعمال ہو گئے۔ نمبر 1 ناخنوں کا، بالوں کا نہ کاٹنا۔ نمبر 2 ذی الحج کے پہلے 9 دن میں روزے رکھنا۔ نمبر 3 ذی الحج کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں بھی کچھ اضافی عبادت کرنا۔ فرض نماز تو ہے ہی ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ راتوں کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، خصوصاً نماز پڑھنا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، یعدل بقیام لیلۃ القدر، اللہ پاک اس کو لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی عشرے کی آخری 3 راتیں ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 5 راتوں کو، من احیا اللیالی الخمس، جس نے 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا، 5 راتیں، ان میں سے 3 راتیں یہ ہیں 8، 9، 10 ذی الحجہ، لیلۃ الترویہ، لیلۃ عرفہ، لیلۃ النحر۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو ان کی راتیں، جس نے ان راتوں کو عبادات سے آباد کیا، وجبت لہ الجنہ، اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 اعمال ہو گئے، ناخنوں کا نہ کاٹنا، ناخنوں اور بالوں کا، روزے 9 دن، 10 راتیں، اور خصوصاً آخری 3 راتیں۔ چوتھا عمل، چوتھی عبادت جو ان ایام کی خاص الخاص عبادات ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہے، ان عبادات میں، ان ایام کے اندر، ان 10 ایام کے اندر جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، تسبیح، تحلیل، تحمید۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں اور کوئی دن اتنا عظیم نہیں ہے، ولا احب الیہ من العمل فیہن، اور نہ ہی اللہ کو نیک اعمال کرنا کسی اور دن میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، من ہذہ الایام العشر، یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی نسبت، نہ تو اللہ کے ہاں کوئی اور دن اتنے عظیم ہیں، اور نہ ہی اللہ کو کسی اور دن کے اندر عمل کرنا اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آگے دیکھیے، آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان دنوں میں کثرت سے زیادہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہا کرو، والتکبیر، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کرو، والتحمید، اور تحمید یعنی الحمدللہ یہ پڑھتے رہا کرو۔ ہم یہ کلمات ہمارے ہاں بڑے معروف ہیں، یہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاروں چیزیں آ گئیں، تسبیح بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی۔ اور اسی طرح جو تکبیرات ہیں، لا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے ان تکبیرات کا پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی تحلیل، تسبیح، تکبیر، تحمید، یہ سب
ان ایام کے اندر اللہ کو بہت پسندیدہ ہے اور بہت محبوب ہے۔ یہ 4 اعمال ہو چکے جو ان ایام میں اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں اور بہت پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، ذی الحج کا جب چاند نظر آئے تو اس کے بعد پھر بال اور ناخنوں کو نہ کاٹنا، دوسرے لفظوں میں احرام کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنا۔ نمبر 2، پہلے 9 دن روزہ رکھنا۔ نمبر 3، ذی الحج کی جتنی راتیں ہیں ان میں اضافی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور خصوصاً نماز پڑھنا۔ اور نمبر 4، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا کثرت سے اہتمام کرنا یہ اللہ کو بہت پسند اور محبوب ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو تفاصیل ہیں وہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو 10 اعمال تھے، 10 میں سے 4 بیان ہو چکے ہیں، 6 اعمال اگلے دروس میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ رابطے میں رہیے گا، سنتے رہیے تاکہ پوری تفصیل ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔